تو سب سے پہلے یہ بنیادی طور پر یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، شرک کی تعریف اور توحید کی تعریف، اور ساتھ تمہیداً یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے ذاتی اور عطائی کا فرق، اسناد حقیقی اور اسناد مجازی کا فرق۔ ایک چیز اس کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقی اور ذاتی، اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو بندے کی طرف اس کی نسبت عطائی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بے شمار متعدد مثالیں موجود ہیں، ان میں سے چند مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ بات آگے چلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ ذَکُورًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یہابو، وہابا یہابو ہباتن، یعنی دینا، کسی کو عطا کرنا۔ اب دیکھو یہابو فعل مضارع یہاں استعمال ہوا کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اسی یہابو سے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، اور اس ہبہ کی نسبت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف یہاں موجود ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ اے مریم میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں۔ لأہب، وہ جو پیچھے گزرا سورہ شورى میں آیت نمبر 49 میں یہابو، اور اسی یہابو سے واحد متکلم کا صیغہ لأہب، تاکہ میں تمہیں دوں غلام زکیہ، ستھرا بیٹا۔ دیتا تو بیٹے اور بیٹیاں اللہ دیتا ہے، لیکن جناب جبریل کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا میں دوں، عطا کروں۔ تو جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے وہاں حقیقی اور ذاتی نسبت ہے، اور جب جناب جبریل اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کی طرف ہبہ کی نسبت ہے تو وہاں نسبت عطائی ہے، یعنی انہوں نے جو دینا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اگرچہ ان کی طرف ڈائریکٹ اس کی نسبت ہے لیکن وہ ذاتی طور پر اس کے مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ ان کو ستھرا بیٹا دینے کے لیے تشریف لائے۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف نسبت ہے تخلیق کی، پیدا کرنے کی، حقیقی اور ذاتی۔ اللہ رب العزت ذاتی طور پر اور حقیقتاً چیزوں کو پیدا کرنے والا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے حکایت میں بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پیدا کرتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مورت صورت پرندے کی، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پس میں اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اخلق، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے، وہاں نسبت حقیقی اور ذاتی ہے۔ اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں جناب جناب عیسیٰ علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اخلق لکم، وہاں نسبت جو ہے وہ عطائی ہے، یعنی وہ عطائی طور پر اللہ رب العزت کی یہ طاقت دینے سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تیسری مثال سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، جانوں کو موت اللہ دیتا ہے، اللہ فوت کرتا ہے جانوں کو، یعنی موت دیتا ہے اللہ جانوں کو۔ یہاں فوت کرنے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، حقیقی اور ذاتی، اور یہی صیغہ استعمال ہوا قرآن مجید میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے محبوب فرما دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت۔ سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ موت دیتا ہے، اللہ فوت کرتا ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ تمہیں موت دیتا ہے، فوت کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام۔ اب وہاں نسبت حقیقی ذاتی
اور یہاں جناب ملک الموت علیہ السلام کی طرف نسبت جو ہے وہ ان کو یہ جو طاقت ہے وہ عطائی طور پر ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو حقیقی اور مجازی ذاتی اور عطائی کا فرق جو ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کرنا پڑے گا۔ بندے کو جو طاقت اور شان ہے اور بندے کے پاس جو کوالٹی ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ تو جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر انبیاء اولیاء اور صالحین سے استعانت، استغاثہ یا امداد ان کی ارواح سے اس نیت اور عقیدے کے ساتھ طلب کرتا کہ ان کو اللہ نے یہ پاور اور طاقت عطا کی ہے اور ان کی ارواح اللہ رب العزت جل شانہ کی دی طاقت سے مدد کر سکتی ہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ اور اس طرح بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات بات پہ شرک کے فتوے لگانا اور بات بات پہ شرک کی تہمت لگانا، اسناد حقیقی، مجازی اور ذاتی عطائی کا فرق کیے بغیر، یہ کن لوگوں کا شیوا ہے؟ یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہ منافقین کا طریقہ